جب یہ پیسہ باہر جا رہا تھا کسی نے کوشش نہیں کی روکنے کی. کسی نے یہ کوشش نہیں کہ باہر ان کے پراپرٹیز اتنی بڑی بڑی باہر ہیں, کسی نے نہیں پوچھا کہ کدھر سے پیسہ گیا ہے. انہوں نے مجھے عدالت میں جب مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے یہ عدالت میں مجھے لے کے گئے, کیونکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی, کیونکہ میرا تو فلیٹ 2002 کا ڈکلیئر تھا, لیکن 2016 میں اس لیے لے کے گئے کیونکہ میں نے ان کا پینما کا کیس اٹھایا ہوا تھا. تو پینما کا جب کیس اٹھایا تھا اس میں پھر مجھے پریشرائز کرنے کے لیے عدالت میں لے گئے. تو اسپیکر صاحب, اگر میں جو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا, ایک سپورٹس مین تھا, میں اگر 40 سال پرانے کانٹریکٹس دکھا سکتا ہوں, میں اپنی ساری منی ٹریل دے سکتا ہوں پاکستان میں پیسہ لانے کے لیے, یہ ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکتے کہ پیسہ باہر کیسے گیا ہے. یہ بتا سکتے ہیں کہ ہائیڈ پارک, کیونکہ میں لندن, میری بڑی زندگی گزری ہے, ہائیڈ پارک لندن کا تقریباً سب سے مہنگا پراپرٹی ہے. مے فیئر دنیا میں مہنگا ترین شہر ہے لندن, اور مے فیئر لندن کا مہنگا ترین علاقہ ہے. ادھر ان کے پاس اتنی پراپرٹیز, کدھر سے آیا پیسہ؟ یہ کوئی ڈاکیومنٹ بتا دیں کہ پیسہ باہر کدھر گیا. دوسری طرف آصف زرداری کی پراپرٹیز کی لسٹ ہے, اپنے نام پہ نہیں لیے ہوئے. ایک نیو یارک میں فلیٹ غلطی سے اپنے نام پہ لے لیا جو ایک کیس چل رہا ہے, باقی تو اپنے نام پہ نہیں. یہ کدھر سے پیسہ آیا؟ تو جب ایک ملک کی جو سربراہ جب وہ پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور ڈالرز میں باہر لے کے جاتے ہیں, دبئی میں ان کی پراپرٹیز ہے, وہ یہاں سے کنورٹ کرتے ہیں, روپے کو ڈالر میں باہر لے جاتے ہیں. تو جب وہ لے کے جاتے ہیں, وہ دو چیزیں ان کو کرنی پڑتی ہے. پاکستان کے ادارے پہلے تباہ کرتے ہیں. پہلے نیب میں انہوں نے مل کے اپنا آدمی رکھوایا, وہ جو نیب چیئرمین تھا, انہوں نے کیسز ان کے بند کیے. ہدایبہ پیپر مل اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, اس کے اوپر اسحاق ڈار کی باقاعدہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں ہے, اس نے بینک اکاؤنٹس دیے ہیں کہ جدھر جدھر یہاں سے پیسہ باہر گیا, نام دیے ہوئے اس نے. اوپن اینڈ شٹ کیس, ان کا اپنا آدمی نیب میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے وہ آگے پروسیڈ نہیں کیا. تو انہوں نے یہ جو 10 سال کے اندر 4 گنا زیادہ پاکستان کے قرضے بڑھے ہیں. 60 سال کی تاریخ میں ٹوٹل پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب تھا, 10 سالوں میں پہنچ گیا 30,000 ارب. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے, جو ہم نے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا پہلا سال, اس کا آدھا چلا گیا ان کے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ. ملک کدھر سے چلاتے ہیں؟ پھر ہمیں کہتے جی آپ قرضے لے رہے ہیں. اگر ہم قرضے نہ لیں تو ہم ملک کیسے چلائیں؟ آدھا تو جو پیسہ اکٹھا کیا ان کی قرضوں کی قسطوں پہ چلا گیا. اب جو ہم نے کرونا کی وجہ سے کم کلیکشن ہوئی, پھر ہمارا 1,000 ارب کم ہوا, تو 4,000 ارب اب جو اکٹھا کیا یہ سیکنڈ ایئر میں, اس میں سے 2,600 ارب وہ چلا جائے گا قرضوں کی قسطوں دینے پہ. تو اسپیکر صاحب بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے 10 سال میں اس ملک کو بوجھ ڈال دیا, اس کا ملک کا جو قرضہ ہے وہ 4 گنا زیادہ بڑھا دیا, اور آپ جب بات کریں کرپشن کی تو کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ بلیک میل ادھر کر رہے ہیں, کبھی پہلے انہوں نے بلیک میل اس پہ پہلے ہمیں کہا جی پہلے دن سے شروع کر دیا کہ جناب ہم مانتے ہی نہیں الیکشن کو, ہم کہہ رہے ہیں کہ کھولیں جو آپ چاہتے ہیں, بتائیں ہمیں کون سی. اس کے بعد بات ہی نہیں کی, اسمبلی نہ چلنے دیں, تقریر نہ کرنے دیں. یہ تو آج وہ ہے نہیں تو میں تقریر کر رہا ہوں, نہیں تو تقریر نہیں کرنے دیتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان کا. دیکھیں نا, اگر جو اسمبلی کا سب سے بڑا کام ہے کہ پبلک انٹرسٹ کی حفاظت کرنا, تو کیا یہ پبلک کے انٹرسٹ کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ تو اپنے جو لیڈرز کی چوری کیے ہوئے پیسے کی حفاظت کر رہے ہیں. ان کا تو انٹرسٹ ہی الٹا ہے پاکستان سے. جو پاکستان کا انٹرسٹ ہے, پاکستان کا تو انٹرسٹ ہے کہ یہ چوری کیا ہوا پیسہ واپس ہے. انہوں نے اپنی اپوزیشن کا مقصد یہ بنا دیا کہ کسی طرح وہ اس چوری کیے ہوئے پیسے کو بچا لیں. کیسے ایک ملک ترقی کر سکتا ہے جب ایک ملک کے جو بڑے بڑے جن لوگوں کے پاس اتنا, ہمیں پتہ ہے, ہمیں اسپیکر صاحب میں نے تو ان کو سب کو دیکھا ہوا ہے, مجھے تو پتہ ہے ان کی پہلے حالات کیا تھے. مجھے تو پتہ ہے یہ جس طرح آپ جو دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار کو دیکھیں, اسحاق ڈار ایسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کی سائیکل کی دکان نہیں تھی, مے فیئر میں کوئی مرسیڈیز کا شو روم تھا. نواز شریف کی فیملی, اب ان کی فیملی دیکھ لیں, ان کی فیملی ایسے نہیں لگتی کہ گوال منڈی میں بڑی ہوئی ہے,
लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। किधर से पैसा आया? इतना पैसा और जवाब मांगो तो जी ये सियासी इंतकामी कार्रवाई हो गई। स्पीकर साहब, मैं आखिर में मैं ऑपोजिशन को फिर कहता हूं, आपने जो भी, हम हर तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। जो आप चाहते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, हमारे से कहें, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं। मैं आखिर में हाउस का शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो पीएमडीसी का बिल पास किया, ये बहुत जरूरी था। स्पीकर साहब, बदकिस्मती से हमारी जो मेडिकल कॉलेजेस और हमारे जो डेंटिस्ट्री उनके कॉलेजेस की जो स्टैंडर्ड है वो गिरती जा रही थी। इसके लिए बड़ा जरूरी था कि जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके मुताबिक हम इनकी स्टैंडर्ड्स रेज करें। और ये जो बिल था, ये कोशिश तो कर रहे थे 1.5 साल से। मैं फिर से हाउस का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उन्होंने ये बिल पास किया और इंशाअल्लाह इससे हमारे डॉक्टर्स और डेंटिस्ट की स्टैंडर्ड बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तान नहीं, अपने लीडर्स के पैसों की हिफाजत कर रहे हैं। हमने जो टैक्स इकट्ठा किया आधा कर्जों की किस्तों में चला गया। जब हुक्मरान मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं तो इदारे कमजोर हो जाते हैं। मेफेयर लंदन का महंगा तरीन इलाका है, इनके पास कहां से पैसा आया? मैं अगर मनी ट्रेल दे सकता हूं तो ये क्यों नहीं दे सकते? वजीर आजम इजहार ख्याल कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिए। 70 सालों से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर खालस ताकतवर स्टील बिलेट से बने ग्रेड 60 और ग्रेड